سورۃ الجاسیہ مکیہ. تعارف. سورہ جاسیہ مکیہ ہے. یہ سورہ دخان کے بعد نازل ہوئی. اس میں 4 رکوع ہیں اور اس میں آیات 37 ہیں، کلمات 488 ہیں، حروف 2191 ہیں. اس کے مضامین رکوع آپ کو خلاصہ دو فکروں میں سناتا ہوں کہ پہلے رکوع میں کائنات میں اللہ کی نشانیاں دیکھنے کا حکم دیا گیا، دیکھو ان کو اور توحید پر یقین لاؤ. دوسرے رکوع میں فرمایا گیا گزشتہ قوموں کے حالات پہ غور کرو اور اس کے حضور جھک جاؤ. تیسرے رکوع کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کو کچھ نہ سمجھو، اس کی رنگینی پہ مست ہونے والا دہریہ ہو جاتا ہے، دہریہ ہونے سے بچو. اللہ کی قدرت پر یقین رکھو اور اللہ تعالیٰ کی طرف یقین رکھو. یہ دنیا کچھ نہیں ہے، دنیا کی ترقی پر خوش نہ ہو، اس کے غم پر غمگین نہ ہو، اللہ پاک کی طرف متوجہ رہا کرو. تو دہریہ بننے سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور چوتھے رکوع میں فرمایا قیامت میں ہر امت گھٹنوں کے بل حاضر ہوگی، عملوں کا پورا بدلہ دیا جائے گا. اس سورت کے خواص یہ ہیں کہ یہ سورت 7 بار پڑھو تو جس شخص کی روح آسانی سے نہ نکل رہی ہو اور بڑا پریشان ہو رہا ہو، کچھ لوگ مرنے کے قریب ہوتے ہیں اور ان کی روح نہیں نکل رہی ہوتی، گھر والوں کے لیے پریشانی ہوتی ہے، تو یہ سورت 7 بار پڑھ لو. پڑھ کر اس پہ دم کرو تو اللہ پاک اس کی روح کو آسانی سے نکال لے گا، اس کی جو تکلیف ہے وہ دور ہو جائے گی. ایسی لڑکی یا ایسا لڑکا جس کو آسیب کی شکایت ہو یا جنون کی تکلیف ہو یا وہ اس کو دماغی طور پہ کمزور ہو، تو یہ سورہ جاسیہ جمعے والے دن لکھیں اور صبح پہلے ٹائم لکھیں، یعنی 8 بجے سے لے کر 11 بجے کے درمیان اس پوری سورت کو لکھیں قبلہ روح ہو کر. پھر اس کو کپڑے میں لپیٹ کر اس کے اوپر کوئی پلاسٹک وغیرہ چڑھا کے اس بچے کے گلے میں ڈال دیں، رات کو سوتے وقت ڈال دیں، صبح نکال دیں. تو اس طریقے سے 3 مہینے تک یہ عمل کریں انشاءاللہ. اللہ پاک 3 مہینے تک وہ تعویذ استعمال کریں انشاءاللہ. اللہ پاک کی مہربانی سے آسیب بھی دور ہو جائے گا، جنون بھی دور ہو جائے گا، کسی قسم کی دماغی مرض ہوگی تو وہ بھی دور ہو جائے گی. سورہ الجاسیہ رکوع نمبر 1 تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. حامیم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك نسيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. سورہ جاسیہ رکوع نمبر 1 ترجمہ کنز الایمان. حامیم کتاب کا اتارنا ہے اللہ عزت و حکمت والے کی طرف سے. بے شک آسمانوں اور زمین میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے اور تمہاری پیدائش میں اور جو جانور وہ پھیلاتا ہے ان میں نشانیاں ہیں یقین والوں کے لیے. اور رات اور دن کی تبدیلیوں میں اور اس میں کہ اللہ نے آسمان سے روزی کا سبب می اتارا تو اس سے زمین کو اس کے مرے پیچھے زندہ کیا اور ہواؤں کی گردش میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. یہ اللہ کی آیتیں ہیں کہ ہم تم پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں. پھر اللہ اور اس کی آیتوں کو چھوڑ کر کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ خرابی ہے ہر بڑے بہتان ہے گناہگار کے لیے. اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے
کہ اس پر پڑی جاتی ہیں، پھر ہٹ پر جمتا ہے، غرور کرتا، گویا انہیں سنا ہی نہیں، تو اس سے خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی، اور جب ہماری آیتوں میں سے کسی پر اطلاع پائے اس کی ہنسی بناتا ہے، ان کے لیے خواری کا عذاب، ان کے پیچھے جہنم ہے، اور انہیں کچھ کام نہ دے گا ان کا کمایا ہوا، اور نہ وہ جو اللہ کے سوا حمایتی ٹھہرا رکھے تھے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ راہ دکھانا ہے، اور جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو نہ مانا ان کے لیے دردناک عذاب میں سخت تر عذاب ہے، ان کے لیے دردناک عذاب میں سے سخت تر عذاب ہے۔ سورہ الجاثیہ رکوع نمبر 1، تفسیر۔ ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات، یہ عظیم الشان صورت ہے جس کے اندر اللہ پاک نے اس کے رکوع نمبر 1 میں بہت عظیم الشان حکمتیں بتائیں، اور دراصل نضر بن حارث نام کا بندہ تھا، بڑا دشمن تھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ قرآن جس شخص کے پاس ہوتا یا کوئی آیت کوئی سناتا تو اس کو کہتا چھوڑو، میں تمہیں قصے سناتا ہوں، میرے قصوں میں بڑی لذت ہے۔ اس نے چونکہ باہر قافلوں میں بڑا سفر کیا تھا اور اس کو واقعی بڑی مزے مزے کی کہانیاں یاد تھیں، تو جو نضر بن حارث تھا وہ مزے مزے کی کہانیاں لے کر لوگوں کو بٹھاتا اور کہتا آؤ میرے پاس، قرآن نہ سنو، میری کہانیاں سنو۔ اب وہ کہانیاں سناتا، لوگ اس کے پاس بیٹھتے، تو کچھ دن تو اس کا ایک جھمگھٹا بنا رہا، پھر ایسا ہوا کہ اللہ پاک نے قرآن کے اندر پھر ایسی ایسی چیزیں نازل کیں، جب وہ آیات سنی تو نضر بن حارث جو ہے وہ اس کی محفل اجڑ گئی، لوگ قرآن کی خدمت میں حاضر ہونے لگ گئے۔ پھر وہ ان لوگوں کو پکڑ کے کہتا تھا کیا بات ہے، تم میری باتیں نہیں سنتے ہو، قرآن کیوں سنتے ہو؟ تو وہ جواب دیتے تھے جو لذت قرآن میں ہے وہ تیری کہانیوں میں نہیں ہے۔ تو بتایا گیا کہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، دراصل یہ قرآن میں لذت اور کشش اس لیے ہے کہ اس کو اللہ نے نازل کیا ہے، عزت اور حکمت والے نے۔ پھر فرمایا کہ لوگوں، وہ نضر بن حارث کی کہانیوں میں کدھر جاتے ہو؟ ادھر آؤ، وفی خلقکم، اپنی پیدائش میں غور کرو، وما یبث من دابۃ، زمین میں پھیلے ہوئے جانوروں کو دیکھو، آیات لقوم یوقنون، یقین اگر ہے تو ہر جانور کو ہی دیکھ لو تو اس جانور کے وجود سے تمہیں اللہ کی توحید کی دلیل مل جائے گی۔ غور کرو، جانور پہ غور کرو تو جانوروں سے ہی یقین کی دولت مل جاتی ہے۔ یہ تو بات ہے، اپنا اپنا نصیب ہے۔ ویسے ایک بات ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو واقعی جانوروں کو دیکھ کر اللہ کو مان لیا، تو یہ بڑا اچھی بات ہے۔ کوئی بھی چیز ہے، لآیات لقوم یوقنون، آیات لقوم یوقنون، آیات ہیں یقین دلاتی ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار، کسی کو دن دیکھ کر ایمان لایا، کوئی رات دیکھ کر ایمان لایا۔ وما انزل اللہ من السماء من رزق، کوئی اللہ کے رزق کو دیکھ کر ایمان لایا۔ فاحیا بالارض بعد موتہا، کوئی بارش کو دیکھ کر ایمان لایا، کوئی زمین کی طرف تازگی کو دیکھ کر ایمان لایا۔ وتصریف الریاح، کوئی ہواؤں کے ادلنے بدلنے کو دیکھ کر آیات لقوم یعقلون، اپنی عقل کے زور پر ایمان لے آیا۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، محبوب یہ ہم نے آیتیں آپ پر حق کے ساتھ پڑھ دی ہیں۔ ایمان لانا چاہو تو ضروری نہیں ہے کہ تمہیں کسی مولوی کے پاس جانا پڑ جائے، ایمان لانا چاہو تو ضروری نہیں ہے، اس کائنات کے اندر ہر شے میری تبلیغ کر رہی ہے۔ رب بتانا چاہ رہا ہے کہ تم اگر ایمان کی نظر سے دیکھنا چاہو تو کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ میری توحید کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ لاؤ ایمان، تمہاری مرضی، پتھر کو دیکھ کر مجھ پر ایمان لے آؤ، چٹان کو دیکھ کے مجھ پر ایمان لے آؤ، سمندر کی لہروں کو دیکھ کر مجھ پر ایمان لے آؤ، سورج کی کرن کو دیکھ کر مجھ پر ایمان لے آؤ، چاند کی چاندنی کو دیکھ کر مجھ پر ایمان لے آؤ،
پھول کی پتی کو دیکھ کر مجھ پر ایمان لے آؤ. ہاں یہ ایمان ہے، قبول ہوگا بے شک. تمہیں کسی بھی ذریعے سے ایمان لے آؤ. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ہاں جو لوگ ہماری طرف کوشش کرتے ہیں ہم نے ان کے لیے رستے کھول رکھے ہیں، بے شمار رستے ہیں میری توحید کی طرف آنے کے لیے. ایمان لے آؤ. مگر مولا سب سے اچھا، سب سے پیارا، سب سے خوبصورت ایمان کس کا ہے؟ اللہ فرماتا ہے سورۃ المحمد کی پہلی آیت میں، الذین آمنوا بما نزل علی محمد. ہاں جو پھول کو دیکھ کر ایمان لے آیا وہ بھی ایمان ہے، مگر سب سے اچھا ایمان پھول کو دیکھ کر ایمان لانا نہیں ہے، رسول کو دیکھ کر ایمان لانا ہے. جو رسول کے ذریعے ایمان لے آیا وہ سب سے پیارا ایمان ہے. الذین آمنوا بما نزل علی محمد، یہ ہے ایمان کی بات. فرمایا تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق. یہ آیات بھی اگر کسی کو مل رہی ہیں، کوئی اگر جانوروں اور پرندوں کے ذریعے، درندوں کے ذریعے، حشرات الارض کے ذریعے اور مظاہر فطرت کے ذریعے ایک اللہ کو مان رہا ہے تو وہ بھی یہ نہ سمجھے کہ وہ میرے ساتھ ڈائریکٹ ہو گیا ہے. اللہ اللہ اللہ. مسلمانوں ذرا توجہ کرو، اللہ پاک نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرما دی ہے. تلک آیات اللہ، یہ جو آیات آپ کو سنائی ہیں یہ آیات ہیں زمین میں. آیات لقوم یعقلون، آیات لقوم یوقنون، آیات لقوم یعقلون، آیات یؤمنون. یہ مومنون کے لیے، یوقنون کے لیے، یعقلون کے لیے آیات ہیں. لیکن فرمایا تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق. محبوب یہ بھی کائنات میں جو میں نے توحید کے لیے، رسالت کے لیے، ایمان کے لیے، اسلام کے لیے جو دلائل بکھیر رکھے ہیں مظاہر فطرت کے، یہ بھی تو میں نے اپنے محبوب کو بتایا ہے. تلک آیات اللہ، یہ آیات ہیں نتلوہا، ہم نے پڑھی ہیں علیک بالحق، اے محبوب آپ کے اوپر پڑھی ہیں. اور وہ کوئی بندہ ان کو دیکھ کر ڈائریکٹ آنا چاہے اسے بھی بتانا چاہ رہا ہوں، ان کو دیکھ کر مجھے مانا ہے مگر ان کو دیکھ کر اس ایمان کو میری بارگاہ میں پہنچا. محبوب کے ذریعے، محمد کے ذریعے اس ایمان کو میری بارگاہ میں لا. اس لیے نماز کے اندر جو ہم اتحیات پڑھتے ہیں، یہ اتحیات کیا چیز ہے پتہ ہے آپ کو؟ ساری نماز پڑھ لی، اللہ کو سجدہ کر دیا، سجدہ اللہ کو کر دیا، رکوع اللہ کو کیا، قیام اللہ کے لیے کیا، اور اتحیات ہوئی تو کہا التحیات للہ والصلوات. نماز میری التحیات للہ، تمام میری جتنے بھی زبانی عبادتیں ہیں التحیات للہ والصلوات، اور تمام میری بدن کی عبادتیں جتنی بھی ہیں، والطیبات، اور میرے مال کی جتنی بھی عبادتیں ہیں، میری قولی عبادتیں، میری فعلی عبادتیں، میری مالی عبادتیں جتنی بھی ہیں، للہ التحیات للہ والصلوات والطیبات. ٹھیک ہے، فکرہ مکمل ہو گیا. اب آگے واو آنی چاہیے تھی، نہیں واو نہیں ہے، کسی مسلک میں بھی واو نہیں ہے. کسی مسلک کی اتحیات میں التحیات للہ والصلوات والطیبات کے بعد واو نہیں ہے. کیا ہے؟ السلام علیک ایھا النبی. یہ کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ جلاء الافہام میں نے پڑھا اور کئی بزرگان دین نے بھی اس کو لکھا ہے، اور میں نے اپنے قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر علامہ فیض احمد ویسی صاحب سے سنا. دراصل بات یہ ہے کہ بندہ پوری نماز پڑھنے کے بعد اپنی قولی عبادتیں، اپنی فعلی عبادتیں، اپنی عملی عبادتیں، اپنی مالی عبادتیں جمع کرتا ہے اور یوں کہتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ ہی کے لیے ہیں میری ساری بندگیاں، لیکن میں خود نہیں پیش کر رہا ہوں. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے اللہ کے نبی، یہ آپ کے حضور پیش ہو رہی ہیں اور آپ رب کی بارگاہ میں پیش فرما دیجیے. اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو. این رب کی بارگاہ میں بندگی کرتے ہوئے رسول پر صیغہ یا کے ساتھ سلام پہ بھجوا کر بتا رہا ہے لوگوں نہ مجھے رسول سے دور سمجھو، نہ رسول کو مجھ سے دور سمجھو. جہاں تم میری بارگاہ میں باتیں پیش کر رہے ہو وہیں میرے مصطفیٰ پر سلام بھی پڑھ لیا کرو. بندگی کے ساتھ سلام، میری عبادت کے ساتھ میرے نبی پر سلام، یہ ہے. اس لیے کوئی مجھ سے ڈائریکٹ نہ ہو، جو کچھ بھی ہو میرے محبوب کے وسیلے سے ہو. اللہ اللہ اللہ. بے شک وہ طریقے بھی جو ڈائریکٹ والے طریقے ہیں وہ بھی حضور ہی کے سکھائے ہوئے ہیں. اپنے طور پر کون ڈائریکٹ ہو سکتا ہے؟ مجھے تو صرف اتنی ہی ایک بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ ایک ہے. اللہ
بولو اللہ اللہ ایک ہے. یہ کس نے بتایا ہے؟ نبی نہ بتاتا تو کیا پتہ چلتا اللہ کتنے ہیں؟ اللہ کا ایک ہونا بھی تو حضور نے بتایا ہے، ورنہ کس نے دیکھا ہے کہ اللہ ایک ہے؟ کس کو پتا ہے کہ اللہ ایک ہے؟ کس کے سامنے اللہ آیا ایک ہے؟ جی جو کچھ ہم اللہ کے ایک ہونے پر اعتماد رکھتے ہیں، یہ اللہ کے ایک ہونے کا یقین بھی مدینے والے آقا کی طرف سے نصیب ہوا ہے. بس بڑا نقطہ یہی ہے، اسی کو سمجھ لیں. اللہ کریم حضور پاک کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کو ادب نصیب فرمائے، ہر قسم کی بے ادبی سے بچائے.